بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن خلق الانسان من علیہ بإرسال رسولہ الداعی الی الجنۃ والرضوان۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس سلسلے میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے، اور آج کے ہمارے سبق میں دو چیزیں شامل ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہیں اور انتہائی زیادہ اہم بھی۔ سب سے پہلی چیز سترہ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ لفظ سترہ ساتارہ سے ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصلی الا الى سترۃ ولا تدع احدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإنه معه القرين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی نماز پڑھو تو سترے کی طرف پڑھو، تمہارے سامنے سترہ ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی نماز پڑھنے کے دوران اپنے آگے سے گزرنے کی اجازت مت دو، اور اگر تمہارے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتا، زبردستی گزرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی شیطان بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو کہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو سترے کے قریب ہو کر نماز پڑھو، تاکہ شیطان تمہاری نماز میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے آگے سے کوئی گزر سکے، دوسروں کے لیے ہم مشکلات پیدا نہ کریں۔ اور میں یہاں اس مناسبت سے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے ہماری قوم کا یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہم نے بذات خود بیت اللہ اور مسجد نبوی میں دیکھا کہ سب سے زیادہ ہمارے ہم وطن راستوں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نماز اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، آپ راستے میں نماز پڑھ کے لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں؟ اس لیے دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، یا آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر ادا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے سترہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ سترہ کتنا ہونا چاہیے، تو سن لیجئے، اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا فرماتے تو آپ کے سامنے سترہ اتنا بلند ہوتا جتنا اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے پالان کی لکڑی ہوتی ہے، یعنی کم از کم 1.5 سے 2 فٹ اس کی اونچائی ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی اونچائی 1.5 سے 2 فٹ ہو، بے شک وہ چھڑی کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، جس کو آپ گاڑ کر نماز ادا کریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے اور سترے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے، حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو نماز پڑھنے والا اس کو روکے، دوسری دفعہ گزرنے کی کوشش کرے، نماز پڑھنے والا پھر اس کو روکے، تیسری دفعہ گزرنے کی کوشش کرے تو فرمایا اس کے ساتھ لڑائی کرے، وہ شیطان ہے۔
اب یہاں ایک اور بڑا اہم مسئلہ سمجھنے والا ہے. کیا خیال ہے جی؟ میں یا آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بندہ ہمارے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے اس کو روکنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ کیسے روکیں گے جی؟ ہاتھ آگے کر کے. درست ہے یا نہیں؟ حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں کہ آپ آگے جا کر اس کو روکیں. جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران اسے روکیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمارے ہاتھ کی حد سے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہمارے سعودی علماء اسی بنیاد پر یہ فتویٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سجدے والی جگہ، کیونکہ جب آپ نے ہاتھ سامنے کیا نا تو ہاتھ کے نیچے جو جگہ بنے گی وہ سجدے والی بنے گی. وہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو نماز سترے کے پیچھے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر وہ بغیر سترے کے نماز ادا کر رہا ہے تو آپ اس کی سجدے والی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں. لیکن افضل، اولا، بہتر کیا ہے کہ آپ جب بھی نماز ادا کریں تو سترے کے پیچھے نماز ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر امام کا سترہ سارے کے سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے. جس طرح کے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے یا بعض جگہوں پر نماز جنازہ کھیت کے اندر ادا کی جاتی ہے. نماز ہے نا، عید کی ہو، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، نماز جنازہ ہو، نماز خوف ہو، نماز استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہے اگر ادا کرنی ہے تو سامنے سترہ کا ہونا ضروری ہے. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اب ضمناً یہاں اس مناسبت سے ایک اور حدیث سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو 40 سال بھی اسے کھڑا رہنا پڑے تو وہاں پر کھڑا رہے. یہاں ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ بیت اللہ ہے، مسجد نبی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، یا کوئی بھی رش والی مسجد ہے. اگر ایک بندہ جان بوجھ کر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ایک بندہ جان بوجھ کر ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہے جہاں اس نے راستہ روک رکھا ہے. اب اس اکیلے کی وجہ سے 10 20 100 50 یا 1000 آدمی تو نہیں رک سکتا. یہ جو کہتے ہیں جی بیت اللہ اور مسجد نبی کے اندر نمازی سے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے، یہ بات غلط ہے. وہاں کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو مشکل ہے، وہاں اگر اس نمازی کے آگے سے آپ گزر جاتے ہیں تو گناہ گار نمازی ہوگا، گزرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے باقیوں کا راستہ روک رکھا. یہ فتویٰ ہے وہاں پہ. یقین جانیے میں نے کئی دفعہ ایسے خود دیکھا وہاں پر کہ جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں. میں نے روکا، کہتا جی یہاں جائز ہے. اور میں نے کہا بھی یہاں جائز تب ہے جب کوئی اور راستہ آپ کے پاس موجود نہ ہو. ضمن ایک مسئلہ میں یہاں سمجھا دوں، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے عورت جو کہ مخصوص ایام میں ہو، گدھا اور کالا کتا گزر جائے تو اس سے اس کی نماز میں فرق پڑ جائے گا. سیدنا ابو ذر نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کالے کتے کا تذکرہ کیا ہے،
سرخ کتے کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں باقاعدہ حکم ہے کہ ایسا کالا کتا جس کی آنکھوں کے اوپر سفید داڑیاں ہوں، جہاں بھی ملے اس کو مار دو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، کبھی بھی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا مت کرو اور نہ ہی قبر پر بیٹھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس جگہ مسجد ایسے مقام پر بنی ہوئی ہو کہ قبلہ کی طرف قبریں ہوں، وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 22 سال پہلے ابا جی فوت ہوئے تو میرے تایا جی اڑ گئے، کہنے لگے جی مسجد کے اندر قبر بنے گی۔ اب میں ان کو سمجھا تو نہیں سکتا تھا کہ جس مسجد کے اندر قبر ہو وہاں تو نماز ہوتی نہیں، لیکن خیر وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تو مسجد نبی کے اندر ہے، تو وہاں پھر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیجئے گا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ قبر مسجد کے اندر نہیں تھی۔ اس کو ایک سیاسی مسئلے کے تحت عمومی دور خلافت میں مسجد کے اندر شامل کیا گیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس قبر مبارک کو وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے تو دو مسئلے پیدا ہوں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس سے امت کے اندر فتنہ اور فساد مچے گا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانبیاء دفنوا حیث ماتوا، کہ نبی جہاں فوت ہوا کرتے ہیں نبیوں کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ ایک ایسی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد 4 دیواری ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا۔ قبلہ کی طرف دیوار بالکل سیدھی ہے، دائیں بائیں بھی اندر دیواریں بالکل سیدھی ہیں، لیکن قبلہ کی مخالف سمت جہاں قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے نا، وہاں انہوں نے تکون بنا دی ہے۔ اب یہ میرے ہاتھوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر ایک بندہ یہاں پیچھے نماز پڑھے گا تو کیا اس کا منہ قبر کی طرف ہوگا؟ تکون بن گیا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک مسجد نبی کے اندر ہے لہذا ہم قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب آتے ہیں آج کا آخری مسئلہ جس کو کہتے ہیں نیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو نقل فرمائی صحیح بخاری میں وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ اس کے لیے ہماری روزمرہ زندگی میں ایک مثال موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی دوست کو کسی غلط آدمی کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس آدمی سے بچ کر رہنا، اس کی نیت درست نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر نیت سے مراد کیا ہے جی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نیت درست نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک لفظ بولا جائے گا یہاں پہ جی، ارادہ درست ہے یا نہیں؟ اور ارادے کا تعلق دل کے ساتھ ہے یا زبان کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، آپ جتنے بھی دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اوپر خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں، جب آپ سحری کھانے کے لیے اٹھے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا
کہ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، میں نے وضو کرنا ہے، مسجد کا رخ کرنا ہے، اور مسجد میں جا کے یا گھر میں پہلے 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، پھر مسجد میں جا کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ بولیے کیا پڑھنا ہے؟ 2 فرض، اور یہ 2 فرض فجر کے ہوں گے، امام کے پیچھے ہوں گے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اور اللہ اکبر کہوں گا۔ درست ہے یا نہیں؟ یہ بات فجر کی اذان سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں تھی یا نہیں تھی؟ اس کا نام نیت ہے۔ نیت ارادے کا نام ہے۔ یہ جو نیت ہے نا، ایک کہ 2 رکعت نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض وقت فجر، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ قرآن کے 30 پاروں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ زبانی نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس پر اعتراض آ گیا، کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم حج عمرہ کے لیے جاؤ تو میقات پر پہنچ کر یہ کہو لبیک اللہم حجا یا لبیک اللہم عمرۃ، کہ اے اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ تو وہاں پر زبانی نیت کو کیا کریں گے آپ؟ ہم نے کہا جی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر رب کائنات نے ہمیں ذمہ داری دی ہے تو ہم آپ کو مطمئن کریں گے۔ ایک سوال ہے، ایک آدمی یہاں سے 2 چادریں پہنتا ہے اور چادریں پہن کر جہاز میں سوار ہوتا ہے۔ ہمارا پاکستانیوں کا میقات راستے میں ہے، یہ لملم سمندر میں آتا ہے، وہاں پر آپ اتر نہیں سکتے۔ آدھا گھنٹہ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ جی آدھے گھنٹے کے بعد ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے۔ وہ آدمی میقات سے گزرتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے لبیک اللہم حجا یا لبیک اللہم عمرۃ، لیکن اس کے دل کا ارادہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل بیت اللہ میں ازدحام بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہے، اور میں 2 انگلیوں کا کمال دکھا کر لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا ماہر ہوں۔ یہاں میں روپے نکالوں گا، وہاں پر ڈالر، ریال، یورو، پاؤنڈز اور غیر ملکی کرنسیاں نکالوں گا، تو بھئی میرا کیا خرچہ آئے گا؟ ایک عمرہ کرنے جاتا ہوں، 10 عمروں کے پیسے لوگوں کی جیبوں سے نکال کر لے آتا ہوں، یہ اس کے دل کا ارادہ ہے۔ زبان سے اس نے کہا لبیک اللہم عمرۃ، کیا اس کا عمرہ قابل قبول ہے؟ بے شک وہ بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے، بے شک وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ جو آپ کو نماز جنازہ کے موقع پر نیت سکھائی جاتی ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، پیچھے سے امام کے منہ طرف کعبہ شریف، دعا واسطے، حاضر میت کے ثنا واسطے، اللہ تعالیٰ کے درود واسطے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کوئی چیلنج والی بات نہیں، سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر قرآن کے 30 سپاروں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نیت کے یہ الفاظ کوئی بھائی مجھے دکھا دے، یہاں بیٹھ کر وعدہ کر رہا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر جمعے کے دوسرے خطبے میں اعلان کروں گا کہ فلاں حدیث سے یہ نیت ثابت ہے۔ ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، بات انتشار کی نہیں، فرقہ واریت کی نہیں، بات تعصب یا ضد کی نہیں۔ جس طرح ہر چیز ہمیں خالص چاہیے تو دین بھی ہمیں بولو خالص چاہیے، اور خالص دین کیا ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار پھر سنا دوں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر زبانی نیت کرنی ہے تو ہر کام کی پھر بندہ نیت کرے۔ کیا خیال ہے؟ درس شروع کرتا ہوں میں واسطے عوام کو سمجھانے کے، منہ میرا طرف کعبے کی مخالف، بسم اللہ نہیں۔ پانی پیتا ہوں میں واسطے پیاس کو جانے کے، منہ میرا طرف پیالے کی، بسم اللہ، اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا۔ کھانا کھاتا ہوں میں واسطے پیٹ کی پیاس کو جانے کے، منہ میرا طرف چنگیر کی یا چھابے کی یا دسترخوان کی، بسم اللہ، اس سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا۔ تو آج کے سبق میں 2 نقطے شامل ہیں، سترے کے مسائل
اور نیت کے مسائل. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.